میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی بے حد و حساب حمد و ثنا سرور کونین جان عالم وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد انتہائی عزت اور احترام کے لائق میرے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، تفسیر اعجاز القرآن کے اگلے درس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور آج انشاءاللہ العزیز سورہ الکہف کے چوتھے رکوع کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ 15ویں پارے کا 16واں رکوع ہوگا۔ سورہ الکہف ہے، آیت کا نمبر شمار ہے 23۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا۔ اور ہرگز کسی چیز کے متعلق نہ کہنا کہ میں کل یہ کرنے والا ہوں مگر یہ کہ اللہ چاہے، اور جب تم بھول جاؤ تو اپنے رب کو یاد کر لو اور یوں کہو کہ میرا رب مجھے اس واقعہ سے زیادہ قریب ہدایت کا کوئی راستہ دکھائے۔ الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ اس آیت کی تفسیر نکات بیان کرنے سے پہلے اس کے شان نزول کے حوالے سے گفتگو کر لوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چند عیسائی آئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذوالقرنین بادشاہ اور اصحاب کہف اور روح کے متعلق سوال کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو یہ جواب دیا کہ میں اس کا جواب تمہیں کل دوں گا۔ اور بعض روایات میں اہل مکہ کا ذکر ہے کہ اہل مکہ یعنی بعض کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اور یہ سوال مینوان وہی بیان کیا گیا کہ 3 چیزوں کے متعلق سوال کیا گیا کہ روح کی حقیقت کیا ہے، اصحاب کہف کی تفصیلات کیا ہیں، اور ذوالقرنین بادشاہ جو ہیں ان کے متعلق بھی ہمیں معلومات دیجیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں اس کے متعلق کل بتاؤں گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انشاءاللہ نہیں کہا، تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس معاملے کی طرف توجہ دلائی کہ میرے محبوب آپ جب بھی کسی بات کا مستقبل میں تذکرہ کریں کہ میں یہ کروں گا تو اس کے ساتھ انشاءاللہ ضرور کہا کریں، یعنی کہ اللہ نے چاہا۔ تو کئی دن وحی کا انقطاع رہا، وحی کئی دن نہ آئی، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کا نزول فرمایا۔ تو یہاں سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کو بھی یہی چاہیے کہ جب کسی مستقبل کی پلاننگ کا تذکرہ کریں، مستقبل کے کسی منصوبے کا تذکرہ کریں، اپنے کسی مستقبل کے معاملے کا تذکرہ کریں، تو ساتھ انشاءاللہ کہہ دینا چاہیے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت مبارکہ کے اندر حکم دیا گیا کہ جیسا کہ اللہ نے چاہا۔ تو یہ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ کے لیے بیان کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح توجہ دلائی گئی، اور ظاہری سی بات ہے امت بھی اب اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پوری کرتے ہوئے ہر معاملے کے اندر انشاءاللہ کہے گی، اور جب آپ انشاءاللہ کہتے ہیں تو آپ مستقبل میں ہونے والے بہت سے نقصانات سے محفوظ رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے ذکر کی برکتیں انسان کو عطا فرماتا ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اور اپنے رب کی یاد کیجئے جب اسے بھول جائیں، یعنی آپ کے ذکر سے، اللہ کے ذکر سے جب آپ کا ذہن کچھ لمحے کے لیے ہٹ جائے، تو جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر کی طرف تمہاری توجہ مرکوز ہو تو فوراً اللہ کا ذکر کرو۔ ایک معنی یہ ہے کہ اگر تم سے نماز چھوٹ جائے اور جیسے ہی یاد آئے کہ نماز کا وقت جا رہا ہے یا نماز نہیں پڑھی، اور ایک تفسیر یہ ہے کہ آپ قرآن پڑھنے کا معمول رکھتے ہیں اور آپ کے ذہن میں یہ بات محو ہو گئی، نکل گئی
آج میں نے قرآن نہیں پڑھا، جیسے ہی آپ کو یاد آئے تو فوراً سے پہلے نماز پڑھیے، فوراً اپنے اس معمول کو جاری رکھیے، اللہ کا ذکر کیجئے، وہ قرآن کی صورت میں ہے، تسبیحات کی صورت میں ہے، نماز کی صورت میں ہے، کیونکہ یہ لفظ جو ہے یہ جامع ہے، وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ، جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد آئے تو فوراً اللہ کی طرف مرکوز کیجئے اپنی توجہ کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اپنی توجہات کو مرکوز کرنے کے بعد آپ اپنے معمول کے مطابق عبادت کیجئے، نماز کی صورت میں ہے، قرآن کی صورت میں ہے، یا کسی بھی ذکر اذکار اوراد و وظائف تسبیحات کی صورت میں ہے۔ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، اور یوں کہیے کہ میرا رب مجھے اس واقعے سے زیادہ قریب ہدایت کا کوئی راستہ دکھائے گا۔ اس آیت کے متعلق مفسرین نے جو تفسیر بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ میرا رب میری نبوت پر دلائل کے لیے اصحاب کہف کے اس واقعے سے زیادہ قریب ہدایت کا کوئی راستہ دکھائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ مجھے اس واقعے سے بڑے معجزات عطا فرمائے گا تاکہ تم پر حجت اہتمام ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے ایسے معجزات دیے گئے جو اصحاب کہف کے واقعے سے بڑے معجزات تھے۔ چاند کا شق ہو جانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے چشموں کا جاری ہونا، اور سب سے بڑھ کر معراج النبی، اور اس سے بھی بڑھ کر قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت، اور قیامت کی صبح تک ایک ایسا معجزہ جو ہر آنے والے بد مذہب کو لاجواب کرتا رہے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محبوب انہیں فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ میری نبوت پر اس سے بھی زیادہ ظاہر دلالت کرنے والے معجزات عطا فرمائے گا، جیسا کہ انبیاء سابقین کے احوال بیان کیے گئے، ان کے معجزات کا تذکرہ کیا گیا وغیرہ وغیرہ۔ اور یاد رکھیے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزات ہیں، حیوانات کا آپ سے گفتگو کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے بارش کا برسنا، یا صحابہ اکرام کا شفا کی نیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا، یہ تمام معجزات ایسے ہیں جو کہ مشہور و معروف ہیں، جنہیں وضاحت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مشہور ہیں، معلوم و معروف ہیں۔ یقیناً اصحاب کہف کا تو ایک ہی معاملہ رہا کہ 309 سال تک وہ سوئے رہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے جسموں کو سلامت رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بڑا معجزہ دیا گیا کہ آپ کی امت میں ہر وہ شخص جو درود شریف کثرت سے پڑھنے والا ہے، اذان اللہ کی رضا کے لیے دینے والا ہے، اولیاء کرام ہیں، شہداء ہیں جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان دی، اللہ تعالیٰ ان کے جسموں کو بھی سلامت رکھتا ہے۔ اگلی آیت ہے وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9 قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِّن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، اور اپنے رب اپنے غار میں 300 ٹھہرے، وہ اپنے غار میں 300 سال ٹھہرے اور 9 سال زیادہ، تم فرماؤ اللہ خوب جانتا ہے وہ جتنا ٹھہرے، آسمانوں اور زمین کے سب غیب اسی کے لیے ہیں، وہ کتنا دیکھنے والا اور سننے والا ہے، ان کے علاوہ اس کے سوا کوئی مددگار نہیں، وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اصحاب کہف کی قیام کی مدت بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا اگر یہ لوگ اس مدت کے حوالے سے جھگڑ رہے ہیں کہ وہ غار میں کتنا ٹھہرے، جیسے کہ عیسائیوں نے کہا کہ 300 سال کہا جاتا تو ہم مان لیتے، یہ 9 سال اوپر کیا ہے، 9 سال کی ہمیں سمجھ نہیں آئی، جو قرآن کہہ رہا ہے کہ 309 سال سوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا اللہ بہتر جانتا ہے، تمہاری قیاس آرائیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم بہت ہی ماورا ہے، یہ اللہ کی حکمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو بہرحال نجران کے عیسائیوں نے کہا کہ ہمیں 300 سال تک تو بات ٹھیک لگتی ہے، لیکن جو اوپر 9 سال بیان کیے جاتے ہیں اس کا ہمیں علم نہیں، یہ بات یہ ماننے کے لائق نہیں، قابل نہیں۔ تو اس آیت مبارکہ کا نزول ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اللہ ہی زمین و آسمان غیب جانتا ہے، جو اللہ نے بتایا وہی صحیح ہے، اور یہ عادات کی حکمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر طور پر جاننے والا ہے۔ اور اگلی آیت مبارکہ ہے وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور اپنے رب کی کتاب سے اس کی وحی کی تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف بھیجی گئی ہے، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے، اور تم ہرگز اس کے سوا کوئی پناہ نہ پاؤ گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کے واقعے پر مشتمل آیات نازل فرما دیں تو اس آیت میں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہیں اور کفار کی ان باتوں کی پرواہ نہ کریں جو آپ پر اعتراضات لا رہے ہیں، کبھی سالوں کے حوالے سے، کبھی تعداد کے لحاظ سے کہ اصحاب کہف کی تعداد کتنی تھی،
وہ کتنا عرصہ غار کے اندر سوئے رہے، آپ ان باتوں کو چھوڑ دیجئے۔ اس کے علاوہ وہ کبھی کہتے ہیں کہ آپ اپنی مرضی سے قرآن مجید لے آئیں، کبھی کہتے ہیں قرآن مجید میں یہ ہونا چاہیے، یہ بیان ہونا چاہیے، ایسے ہونا چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کفار کی باتوں کی پرواہ نہ کیجئے، آپ اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آئیں یا اسے تبدیل کر دیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتیں ہیں، ان کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے۔ اس آیت مبارکہ میں تلاوت کا بیان اصحاب کہف کے واقعے کے اختتام کے طور پر، لیکن قرآن کے عمومی الفاظ کا اعتبار کیا جاتا ہے، تو یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ مطلقاً قرآن کی تلاوت کرنا بھی عبادت ہے، اگر کسی کو سمجھ آئے یا نہ آئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر جو حکم دیا وہ بہت واضح ہے کہ آپ ان کی باتوں کی پرواہ نہ کیجئے، یہ اللہ کے احکام ہیں، ان کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ اب یہ یوں نہیں ہو سکتا کہ قرآن ان کی مرضی کے مطابق نازل ہو، یہ رب کریم کا کلام ہے، وہ بہتر جاننے والا ہے کب کیا نازل کرنا ہے، اور اس نزول کی کیفیات کیا ہونی چاہیے، کتنے عرصے کے بعد نازل کرنا ہے، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کی وسعتوں میں بات ہے۔ اگلی آیت وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور اپنی جان کو ان لوگوں کے ساتھ مانوس رکھیے جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، اس کی رضا چاہتے ہیں، اور تمہاری آنکھیں دنیاوی زندگی کی زینت چاہتے ہوئے انہیں چھوڑ کر اوروں پر نہ پڑیں، اور اس کی بات نہ مانیے جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کیا، وہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلا اور اس کا کام حد سے گزر گیا۔ اس آیت کا نزول یہ ہے کہ سرداران کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہم آپ کے پاس آ کر بیٹھنا تو چاہتے ہیں، لیکن آپ کے پاس جو غربا ہر وقت بیٹھے رہتے ہیں، ہمیں ان کے ساتھ بیٹھتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے۔ کہاں ہم مالی طور پر مستحکم لوگ، امیر لوگ، کہاں پر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھنے والے غلام، غریب لوگ۔ تو اس پر اس آیت کا نزول کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان غریبوں کی پرواہ کیجئے، ان عمراء کو چھوڑ دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اپنی جان کو مانوس رکھیے ان غرباء کے ساتھ جو صبح و شام اللہ کو اللہ کی رضا کے لیے پکارتے ہیں اور اللہ کی رضا چاہتے ہوئے ہر عمل اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں، عمراء کو چھوڑ دیجئے۔ اس آیت مبارکہ کو اگر دیکھا جائے تو اس کے اندر ہمیں متعدد فوائد نظر آتے ہیں، بہت سے فوائد ہیں اس آیت مبارکہ کے اندر۔ پہلا یہ فائدہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کتنے پیارے انداز سے، کتنے اچھے انداز سے فرماتے ہیں کہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے آپ غرباء کے پاس بیٹھیے، عمراء کو چھوڑ دیجئے، یہ کیونکہ غرباء یہ جو بھی عمل کرتے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ بھی معلوم ہوا کہ اچھوں کے ساتھ رہنا اچھا ہے، اگرچہ وہ فقراء ہی کیوں نہ ہو، بروں کے ساتھ رہنا برا ہے، اگرچہ وہ مالدار ہی کیوں نہ ہو۔ تو اللہ کی بارگاہ میں مال، نسب، خوبصورتی، ان چیزوں کا کوئی اعتبار نہیں، اعتبار ہے تو انسان کے کردار کا ہے، اللہ کی اطاعت کا ہے، تقوی کا ہے۔ اس لیے حدیث مبارکہ میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں ہے الا بالتقوی، لیکن تقوی کے ساتھ۔ کوئی عربی کسی اجمی پر، کوئی سیاہ کسی سفید پر فضیلت نہیں رکھتا مگر تقوی کے ساتھ۔ تیسری چیز یہ ہے کہ یہ بھی معلوم ہوا کہ صبح و شام خصوصیت سے اللہ کا ذکر کرنا بہت افضل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف فرمائی ہے جو صبح و شام اللہ کو پکارتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں۔ تو یہاں پر ذاکرین کی فضیلت کا بیان کیا جا رہا ہے۔ اور چوتھے نمبر پر یہ بھی معلوم ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صالحین کی صحبت میں بیٹھنے کا حکم دیا گیا۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، ان لوگوں کے ساتھ خود کو رکھیے جو اللہ کو صبح و شام پکارتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے اس کا ذکر کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ تو بلند ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صالحین کی صحبت میں آپ کو ان کے ساتھ رہنے پر برانیختہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے ساتھ رہنے کی جو تربیت فرمائی جا رہی ہے کیوں ہے؟ تو یاد رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل سنت ہوتا ہے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بن جائے صالحین کے پاس جانا، ان کے پاس بیٹھنا۔ اور صالحین سے مراد وہ لوگ ہیں جو ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں،
وہ لوگ نہیں جنہوں نے آج داڑھیاں رکھ لی ہیں اور لباس میں ٹپ ٹاپ ہے اور دولت ہے اور دکھاوا ہے اور ان کو وراثتی گدی ملی ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صالح وہ شخص ہے جس کا کردار ایسے ہے کہ وہ صبح و شام اللہ کا ذکر کرتا ہو اور ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہو، اس کو دنیا کی کوئی پرواہ نہ ہو۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اولیاء کرام کا، اپنے محبوبوں کا ایک معیار متعین کر دیا ہے کہ ان کے اندر کیا کیا خواص ہوں تو وہ لوگ صالحین کے زمرے میں شمار ہوں گے۔ باقی جو ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں، جس پر ہم یقین کر لیتے ہیں، وہ صرف اور صرف ظاہر ہے، باطن کے حالات تو اللہ جانتا ہے، لیکن کچھ نشانیاں ایسی ضرور بتا دی گئی ہیں جن سے ہم کسی شخص کے کردار کا بخوبی جائزہ لے سکتے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْفِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا۔ اور تم فرما دو کہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے، بے شک ہم نے ظالموں کے لیے وہ آگ تیار کر رکھی ہے جس کی دیواریں انہیں گھیر لیں گی۔ اگر وہ پانی کی فریاد کریں گے تو ان کی فریاد اس پانی سے پوری کی جائے گی جو پگھلائے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا، جو ان کے منہ کو بھون دے گا۔ کیا ہی برا پینا اور دوزخ کیا ہی برا ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے اپنے اطاعت گزار بندوں کا ذکر کیا، اب اپنے نافرمانوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے نافرمانوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا، کہ انہیں جہنم میں بھیجا جائے گا، اور جہنم میں پیاس کی شدت سے جس وقت وہ چیخو پکار کریں گے تو انہیں ایسا پانی پلایا جائے گا جو جہنمیوں کے زخموں سے پیپ اور خون سے ملوث پانی ہوگا، یا ان کو ایسا سیسے کا پگھلا ہوا پانی جو ہے وہ پلایا جائے گا کہ ان کے دماغ پھٹ جائیں گے اور کانوں سے وہ سیسا جو ہے وہ باہر نکل آئے گا۔ اور یاد رکھیے کہ جہنم میں جس شخص کو سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا وہ ہوگا جس کو 2 آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے اور ان آگ کے جوتوں کی وجہ سے اس کا دماغ جو ہے وہ کھول رہا ہوگا۔ یہ جہنم کا سب سے کم تر عذاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ آخری آیت مبارکہ اس رکوع کی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لنضیع اجر من احسن عملا اولئک لهم جنات عدن تجری من تحتهم الانہار یحلون فیها من اساور من ذهب ویلبسون ثیابا خضرا من سندس واستبرق متقین فیها علی الارائک نعم الثواب وحسنت مرتفقا۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ہم ان کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ جو اچھے عمل کرنے والے ہوں ان کے لیے ہمیشگی کے باغات ہیں، ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں، انہیں ان باغوں میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور وہ سبز رنگ کے باریک اور موٹے ریشم کے کپڑے پہنیں گے، وہاں تختوں پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے۔ یہ کیا ہی اچھا ثواب اور جنت کی کیا ہی اچھی آرام دہ جگہ ہے۔ یہاں پر ارشاد فرمایا کہ ہم نیکوں کا اجر ضائع نہیں کریں گے، بلکہ ان کی نیکیوں کو جزا دیتے ہوئے ان کا اجر جنات عدن یعنی ہمیشہ بسنے کے باغات ہیں جن پر کبھی بھی فنا نہیں ہے، نہ وہاں سے نکالے جائیں گے، نہ کسی کو موت آئے گی۔ پھر مزید یہ کہ ہر جنتی کو سونے اور چاندی اور موتیوں کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہاں پر سونا پہنانے کا بتایا جا رہا ہے، ریشم کے لباس پہننے کا بتایا جا رہا ہے، تو دنیا میں ہاں یہ مردوں کے لیے حرام ہے، لیکن جنت میں یہ تمام مردوں کے لیے حلال ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سونا اور ریشم میری امت کی عورتوں کے لیے حلال ہے اور مردوں پر حرام، یعنی اس دنیا کے اندر یہ مردوں پر حرام ہے۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث ہمارے اس موقف کو بہت واضح کر رہی ہے کہ جس شخص نے دنیا میں ریشم پہنا وہ آخرت میں نہیں پہنے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں ریشم کا لباس پہنایا جائے گا، لیکن اس شخص کے لیے نہیں جس نے دنیا میں ریشم پہنا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ریشم پہننے کی ممانعت فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 انگلیاں بیچ والی اور کلمے کی انگلی کو ملا کر اشارہ کیا کہ ریشم حرام ہے مگر اتنا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اور قیامت کے وجود کی طرف اشارہ کیا، یعنی جب قیامت آ جائے گی اس کے بعد تم ریشم پہن سکتے ہو، یعنی جنت میں جا کر اس سے پہلے ریشم پہننے کی اجازت نہیں ہے۔ آج لوگ ریشم کا نام بدل کر اسے استعمال کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے کہ چیزوں کے نام بدلنے سے ان کی حقیقت تبدیل نہیں ہوتی۔ آپ اگر دودھ کا نام پانی رکھ دیں تو وہ پانی نہیں بن جاتا، اگر آپ پانی کا نام دودھ رکھ دیں تو وہ دودھ نہیں کہلائے گا، وہ پانی پانی ہی رہے گا، دودھ دودھ ہی رہے گا۔
آج آپ ریشم کو مختلف ناموں کے ساتھ بول کر استعمال کر رہے ہیں، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے اسباب ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سخت ناپسند ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کریم فرقان حمید کا فہم نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما